السلام علیکم دوستو، پیارے پیارے دوستو، وہ پیارا پیارا سلام خورشید جان کی جانب سے چڑاچ کی وادی چڑاچ کی خوبصورت وادی سے جو مختلف طرح کے پتھروں میں واقع ہے۔ خوبصورت پتھر اس وادی میں واقع ہیں، چشمے، نہریں، آبشاریں، جھیلیں اور ساتھ ساتھ میں جو ہے ندیاں۔ اور ندیاں کی کہانی جب ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ نیل گائے ندیاں کے قریب چرا کرتی تھی، یا مختلف طرح کے موضوعات پہ ندیاں کا تصور جب ذہن میں آتا ہے تو ایک خوبصورت سا احساس جاگتا ہے۔ تو میں آج اپنے بارے میں بتاؤں کہ ایک ہفتہ سے بڑی ڈپریشن میں تھا۔ ڈپریشن کچھ نہیں تھی، صرف سر میں درد تھا، لیکن آج اچانک بنا کہ کیوں نہ ہم اس ندیاں کا وزٹ کریں اور اس درد کو میڈیسن کے بجائے آج وزٹ کر کے بھگا دیا جائے۔ تو یقین مانیے گا دوستو، اب میری لینگویج سے، میری آواز سے، میرے ساؤنڈ سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ میں کیسا فیل کر رہا ہوں۔ میں اگر اچھا فیل کر رہا ہوں تو آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ اب میری ڈپریشن یقین مانیے گا، جو سر کا درد تھا وہ بالکل ہو گیا ہے ختم۔ اب اس ندیاں کے قریب، ندیاں کے کنارے، خوبصورت پہاڑوں کے درمیان میں، خوبصورت پاروں کے درمیان میں، ان قدرتی شاہکار ان پتھروں کے درمیان میں ایسا لگتا ہے کہ کسی محبوب نے خود تراش کر، جس طرح اپنے محبوب کو تصور میں تراش کر، ہندو جس طرح اپنے بھگوان کو خوبصورت سے خوبصورت تراش کر اس کو بناتے ہیں، تو خوبصورت تراشے ہو یہ پتھر، قدرت کا خوبصورت شکار ہے، کسی نے نہیں تراشے، یہ اللہ پاک کی حکمت ہے۔ جب پانی کا بہاؤ زیادہ آتا ہے اس ندیاں میں تو اس پتھروں کی مختلف اشکال بدلتی رہتی ہیں، چونکہ پانی کا بہاؤ جب اس ندی میں زیادہ آتا ہے، پانی زیادہ ہوتا ہے، تو پتھر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ پتھر ایک دوسرے سے ٹکرانے سے پھر ان کی مختلف شے بنتی ہے، ان پتھروں کی، تو خوبصورت سا احساس جاگتا ہے۔ ان کے درمیان میں بیٹھ کر بات کی جائے، ان کے پانیوں کو چھیڑ کر بات کی جائے تو دل کے اندر ایک تازگی کا احساس، ایک پاکیزگی کا احساس، اللہ پاک کی وحدانیت کا احساس، اللہ پاک کے ہونے کا احساس کہ یہ کون کر سکتا ہے سب کچھ، یہ اللہ کی ذات ہی ہے جس پہ یہ پوری کائنات قائم ہے۔ چرند پرند، ندیاں، نالے، پہاڑ، آبشاریں، یہ اللہ کے علاوہ کون بنا سکتا ہے؟ تو جس کو اللہ محسوس کرنا ہے اپنے دل کے اندر، اللہ کے ہونے کا تصور لانا ہے، اللہ کے ہونے کا یقین پیدا کرنا ہے، تو ان خوبصورت پہاڑوں کو، پتھروں کو، خوبصورت ندیوں کو، خوبصورت چشموں کو دیکھ لے تو پھر انسان کو یقین آتا ہے کہ ہے کوئی ایسا جو سب کچھ نظام اصلی کو چلا رہا ہے، سب کچھ کو وہی پیدا کر سکتا ہے۔ اب پودینے کے خوبصورت احساس، خوبصورت پودے یہ ہیں۔ اب جب خوبصورت پودے ہوں کہ پودینے کے، اور مختلف طرح کے خوبصورت خوشبوئیں ہوں گی ندیوں میں، پودوں کی خوشبوئیں، پھولوں کی خوشبوئیں، پھلوں کی خوشبوئیں، پانی کی بہتے پانی کے چشموں کی خوبصورت دھنیں، تو پھر ڈپریشن کہاں ہوتی ہے؟ پھر تو ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتی۔ جس طریقے سے یہ دوستوں، یہ دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے جھرنے، اس پانی کے بہنے کی آواز آپ سن رہے ہوں گے۔ اس میں اس طرح کی موویوں میں اگر مکسنگ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی اس موویوں کے ساتھ، چونکہ ساؤنڈ یا آوازیں یا موسیقی یا یہ جتنی بھی آپ بات کر لیں جو بناوٹی طور پہ ہوتی ہیں، آرٹیفیشل ہوتی ہیں، تو زیادتی ہوگی ان چشموں کے ساتھ ان آوازوں کو ملانا، کیونکہ یہ تو خود ہی ثنا اللہ پاک کی وحدانیت کی ثنا کے نغمے گاتے ہیں، خود ہی یہ۔ آپ اس کے میری بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری بیک سائڈ پہ انگور کے درخت ہیں، بالکل چھوٹے ہیں،
وہ بھی قریب سے دکھاؤں گا آپ کو، قریب سے بھی دکھاؤں گا. لیکن فی الحال جو اس وقت مجھے پودینے کی خوبصورت چھوٹے چھوٹے جنگلات پودینے کے نظر آ رہے ہیں، یہ جھیلیں نظر آ رہی ہیں، یہ ندیاں کے بہتے ہوئے پانی نظر آ رہے ہیں، گنگناتے ہوئے چشمے نظر آ رہے ہیں. فی الحال میں نے یہ آپ کو دکھانا ہے. اب میں ان سے گزر کے جا رہا ہوں. یہ جو پودینے کے درخت ہیں، پودینے کے درختوں کے درمیان سے گزر کے جاتا ہوں تو ایک خوبصورت احساس جاگتا ہے من میں. اب جی دوستو، جو کہانیوں میں آپ سنا کرتے تھے نا کہ ندیاں کے کنارے جل پریاں ہوتی ہیں، جل پریاں آتی ہیں اترتی ہیں، تو وہ ہی اسی طرح کی ندیاں ہوتی ہیں. یہی ندیاں ہوتی ہیں جو رات کو مخلوق اترتی ہے اللہ پاک کی وطنیت کے لیے، اس دنیا کے دیکھنے کے لیے. وہ اسی طرح کی ندیاں ہوتی ہیں. پریاں ایسی جگہوں پہ اگتی ہیں، اترتی ہیں رات کو. اور یہ کوئی تصوراتی باتیں نہیں ہیں. اللہ پاک کی ہزارہاں طرح کی مخلوق جو ہم دیکھ نہیں پاتے، دن کو بھی موجود ہوتے ہیں، رات کو سناٹے میں ایک سرنگیز پیر میں بھی اترتی ہیں. تو یہی ہے. دیکھیں اس ندیاں کے کنارے خوبصورت گائے، بیل، بکریاں چرتی ہوئی کیسا سرنگیز موسم ہے یہ. اور جب کاغان ناران کی بات کی جائے تو جب اس سائڈ پہ برف باری زیادہ ہوتی ہے تو وہاں کے جو گجر برادری کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس ہزاروں اور سینکڑوں اور ہزاروں بکریاں ہوتی ہیں، دمبے ہوتے ہیں، مال مویشی ہوتے ہیں، وہ اسی علاقے کا رخ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ چراگاہیں بہت زیادہ ہیں. تو ان کی ایک سادہ زندگی کو دیکھ کر، ان کی سادہ زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک خوبصورت سا احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ پیغمبروں کے دور میں، یعنی پیغمبروں کے دور میں، صحابہ کے دور کی ایک سادگی محسوس ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ کیمپنگ کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ، 2 مہینے 6 مہینے رہتے ہیں، اور ان کے مال مختلف چراگاہوں میں اپنی بکریوں کو، مال مویشیوں کو چراتے ہیں. اس کے بعد پھر جیسے ہی اس سائڈ پہ یعنی کاغان ناران کی سائڈ پہ برف پگھلنا شروع ہوتی ہے تو پھر واپسی تب ان کی ہوتی ہے. تو ان کے لیے یہ ایک سونے کی چڑیا یا سونے کا کھیت یا کچھ بھی کہیں، جتنا بھی قیمتی کہیں، ان کی مال مویشیوں کے لیے یہ ندیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور ان کو منع بھی کوئی نہیں کرتا. اور وہ بھی ویسے بھی مہمان ہوتے ہیں. تو آج کل ان دنوں میں چونکہ گرمیاں ہیں، برف پگھل چکی ہے اور ان ندیوں کی جو رونق ہے وہ بحال ہو چکی ہے. اس وجہ سے اب اس سائڈ پہ مال مویشی آتے ہیں، لیکن کم آتے ہیں یا بہت ہی کم آتے ہیں. اس لیے پودینے کے خاص طور پہ جنگلات، درخت اگے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت سے بالے محسوس ہوتے ہیں.